वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं सलाम इश्क इश्क मेहरबा का सीजन 2। तो चलिए अपने नॉवेल की तरफ बढ़ते हैं। अब आज आप हमें गांव छोड़ आइएगा। अगले दिन अकदस ने आतिश को देखकर कहा, जो अपने कलाई में घड़ी पहन रहा था। खैरियत है? कुछ दिन पहले तो वहां से आई हो और अब फिर से वहां जाना है तुमने। उनका तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता या तुम्हारा यहाँ मेरे साथ दिल नहीं लग रहा? आतिश ने उसकी बात पर पूछा। आपको हमारी सास बनने की जरूरत नहीं। अकदस ने उसके ऐसे सवाल पर दांत पीसे, जिसका लहजा किसी रिवायती सास से कम ना था। सास नहीं, मैं तो तुम्हारी सांस बनना चाहता हूँ, जिसके बगैर तुम्हारा जीना दुश्वार हो जाए। आतिश उसकी चिढ़ने पर महफूज होकर बोला, आप छोड़ आएंगे या नहीं? अगर नहीं तो साफ लफ्जों में बोल दें, हम अपने भाई को कह देंगे। अकदस उसकी बात को इग्नोर करती बोली, यहाँ आओ जरा। आतिश ने उसको अपने पास आने का कहा। क्यों? अपनी जगह जमकर खड़ी होती अकदस ने सवाल किया। आओ तो सही। आतिश ने फिर कहा तो वो आहिस्ता चलती हुई इसके सामने खड़ी हुई। यहाँ बैठो। आतिश ने उसको अपने पहलू में बिठाया। बात क्या है? अकदस जज हुई। जो मैं पूछ रहा हूँ उसका सच्ची सच्ची जवाब देना, बगैर किसी झोल के। आतिश ने संजीदगी से कहा। हम सच ही बोलते। अकदस ने भी जवाबन संजीदगी से कहा। हाँ तो मैं पूछ रहा था कि क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता एक खूबसूरत सी उदास शाम की तरह एक जगह हो जहाँ सिवाय सुकून के कुछ और ना हो, यानी तुम और मैं उस रोमांटिक सी पीसफुल जगह पर अकेले हों। इर्द गिर्द हल्की म्यूजिक की आवाज हो और फिर हम प्यारी सी बातें करें। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता ऐसा कुछ मेरे साथ वक्त गुजारने का? आतिश ने पूछा, वो जो किसी संजीदा बात की इसे तवक्का रखे हुए थी। अच्छी खासी तप उठी। नहीं, हमारा ऐसा दिल नहीं चाहता। अकदस ने संजीदगी से जवाब दिया। वाकई में नहीं चाहता? आतिश को यकीन नहीं आया। जी, हमारा दिल ऐसी फजल फरमाइश नहीं करता। अकदस ने फिर से कहा। सोच लो, शोहर हूँ तुम्हारा, ऐसी ख्वाहिश हर बीवी की होती है। आतिश ने उसको उकसाया। होगी, लेकिन हमारी नहीं है। अकदस भी अपने नाम की एक थी। सच में नहीं है? आतिश ने आईब्रो ऊपर किए फिर पूछा। नहीं है। और कितनी बार बताएं? अकदस चिढ़कर बोली। नहीं है। आतिश बखौर उसके तासुरात जांच कर बोला। नहीं है। अकदस ने सबर का घूंट भरकर जवाब दिया और फिर जैसे ही वो उठने लगी आतिश ने हाथ पकड़कर उसको रोक लिया। नहीं है ऐसी कोई ख्वाहिश? मुस्कुराहट दबाए आतिश ने सवाल किया। नहीं है? आतिश ने अब की बार चबा चबा कर लफ अदा किया। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ। तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ आऊं? आतिश अचानक उसका हाथ छोड़कर बोला तो अकदस बस उसका पल में बदलता हुआ रूप देखती रह गई। ये शख्स उसकी समझ से दूर था, बहुत दूर। अगर वहां आप होंगे तो अच्छा रहेगा। दरअसल माही को कुछ लोग देखने आ रहे हैं। अकदस को अब फहा की ताकीद याद आई तो कहा, मुझे ज़रूरी काम है, वहाँ रुक नहीं सकता। वैसे भी तुम्हारी पूरी कज़न पलटन होगी, मेरी क्या ज़रूरत वहाँ? अपने कंधों पर शाल अच्छी तरह ओढ़कर आतिश ने संजीदगी से जवाब दिया। आप दामाद हैं, आपका होना ज़रूरी था। खैर, आपकी मर्जी। अकदस एक नज़र उसको देखकर कहती वार्डरोब से अपनी चादर निकालने लगी। मैं ज़रूर होता, लेकिन एक असेंबली है और डैड का कहना है मुझे वहाँ होना चाहिए। आतिश ने जैसे अपने ना आने की वजाहत पेश की और वो ऐसी वजाहत पहली बार दे रहा था। पता है आतिश, आप लोगों की फैमिली के साथ मसला क्या है? अकदस उसके रूबरू खड़ी होती बोली। मेरी फैमिली के साथ कोई मसला नहीं, आतिश ने बताया। आप लोगों में फैमिली वैल्यूज नहीं। आपके लिए आप लोगों का काम फर्स्ट प्रायोरिटी में आता है। आपको लगता है शायद हमारी कज़न पटन को कोई काम नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। फैमिली पर कोई बात होती है तो वो अपने ज़रूरी से ज़रूरी काम को छोड़ आते हैं। अगर कोई मीटिंग इम्पोर्टेंट हो तो उसको भी छोड़ देते हैं, चाहे बाद में नुकसान जितना क्यों ना हो। अकदस उसको देखकर तंज मुस्कुराहट से बताने लगी तो आतिश खामोश रहा। मैं ऐसा ही हूँ और तुम्हें मुझे ऐसे कबूल करना होगा। तुमसे जुड़े हर रिश्ते को कबूल कर लिया है तो उनका एहतराम है मेरे लिए। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों पर वो उनके घुटनों के पास नहीं बैठ सकता। मुझे यूं बार बार अपनी बीवी के साथ मैके जाना पसंद नहीं होता। कुछ तवक्का बाद आतिश ने संजीदगी से जवाब दिया। आपकी मर्जी। अकदस उसकी बात पर बस यही बोल पाई। मेरे अंदर फैमिली वैल्यूज हैं या नहीं, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर कभी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो अपना हर जरूरी काम छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसको खामोश देखकर आतिश ने अपना पहला अकीदत भरा लफ्ज उसके माथे पर छोड़ता कहकर कमरे से बाहर निकल गया। पीछे अपनी पेशानी पर हाथ रखती अकदस अपनी जगह साकित व जामिद खड़ी रही।
مان کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ وہ سب حویلی آئے تو علمان کو نہ پا کر اس کے متعلق پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں، فہا نے بتایا۔ وہ زیادہ وقت اب اپنے کمرے میں نہیں رہنے لگا۔ میشا فہا کی بات سن کر بولی، ہاں بس وہ آج کل پرائیویٹ اسٹڈی کرتا ہے، فہا نے بتایا۔ ہم مل کر آتے ہیں، ریان، زحان اور سکندر کو اشارہ کرتا ان سے بولا۔ ہاں کوشش کیجیے گا کہ وہ کمرے سے باہر آئے، فہا نے ان تینوں کو دیکھ کر کہا۔ جی ضرور، کیوں نہیں، اس بار زحان نے کہا۔ پھر وہ تینوں وہاں سے اٹھ کر مان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ مان نے کچھ بتایا کہ وہ انگریزی گانے سیکھنے گیا تھا تو کیا بنا؟ زحان نے ان لوگوں کے جانے کے بعد فہد سے پوچھا۔ اپو، وہ کچھ بتاتا نہیں، اسیر نے بھی منع کیا ہوا ہے کہ اگر وہ کچھ نہیں بتاتا تو ہم سے کوئی اس کو فورس نہ کرے، فہد نے گہری سانس بھر کر کہا۔ مجھے پتا چلا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ کیوں بنا ہے ایسا، میشا نے بتایا تو وہ سب الرٹ ہوتی اس کو دیکھنے لگی۔ موم، آپ کو پتا ہے؟ عائشہ جو اپنے سیل فون میں مصروف تھی میشا کی بات پر کافی حیران ہوتی بولی۔ ہاں وہ، میشا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اب کیا بتائے کیونکہ وہ تو عائشہ کی موجودگی کو فراموش کر گئی تھی۔ ابو بتائیں نا، کیا آپ کو سچائی کا پتہ چل گیا؟ مان کہاں اور کس حال میں تھا؟ آپ کو اندازہ ہے میں کتنی پریشان ہوتی ہوں اس کو یوں خاموش دیکھ کر؟ فہا بے چینی سے پوچھنے لگی۔ فاہی، وہ سردارنی صاحبہ مہمان آ گئے ہیں۔ میشا ابھی ان کو کچھ بتانے لگی تھی جب ملازمہ نے آ کر بتایا تو اس کی بات درمیان میں رہ گئی۔ اس متعلق بعد میں بات ہوگی، میشا نے فہا کو دیکھ کر کہا تو اس نے سر اسباب میں ہلایا۔ مان، ہمیں نہیں پتا تو کیوں ہم سے یوں بیگانہ ہو گیا ہے، لیکن یار تیرا ہم سے ایسا گریز ہمیں ٹینشن میں ڈال رہا ہے۔ تو ہم سے ایسے کیوں ملتا ہے جیسے ہم کافی انجان لوگ ہوں؟ سکندر مان کو دیکھ کر پوچھنے لگا، جس نے آج پرپل گول گلے والی شرٹ کے ساتھ وائٹ پینٹ پہنی ہوئی تھی۔ ایسی بات نہیں، ہم بھلا تم لوگوں سے گریز کیوں برتیں گے؟ علمان نے اپنے لہجے کو نارمل بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم بدل گئے ہو، تمہارا ڈریسنگ اسٹائل تک بدل گیا ہے، اب دیکھو نا ابھی بھی کیسا کلر پہنا ہوا ہے۔ ریان کو بس اس کے کپڑوں کی فکر تھی۔ ٹھیک تو ہے؟ علمان کو اس کا اعتراض سمجھ نہیں آیا۔ ہاں لیکن پہلے تو کبھی تم نے ایسے کپڑے نہیں پہنے، اب پہننے کی کوئی خاص وجہ؟ ریان نے پوچھا۔ کپڑوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی رابطہ کیوں نہیں رکھا؟ زحان ڈائریکٹ مدعے کی بات پر آیا۔ ہم واپس آ گئے ہیں نا، تو کیا یہ ضروری نہیں؟ سچائی ساری جان کر تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ علمان نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمارا جاننا اگر ضروری نہیں تو تم پہلے جیسے بن جاؤ، اپنی خاموشی کا فقل توڑ دو، یقین کرو پھر ہم تم سے پوچھیں گے نہیں کہ ان 6 سالوں میں کیا ہوا۔ زحان نے کہا تو علمان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ اب کیا جواب دے۔ کیا ہوا، چپ کیوں ہو گئے ہو؟ سکندر نے اس کو چپ دیکھ کر پوچھا۔ ہم پہلے کی طرح ہیں، تم لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، علمان نے بتایا۔ اچھا واقعی؟ تو پہلے کی طرح کال میسج کر کے لمبی گپ شپ کیوں نہیں کرتا؟ کل جب جگو کو ہم جج کر رہے تھے تو بجائے ہاں تم ہمارے ساتھ دینے کے چیخ کیوں رہے تھے؟ سکندر نے اس بار جو سوال اٹھایا اس پر وہ اپنی جگہ پہلو بدلتا رہ گیا تھا۔ ہاں، اور کیا تم نے سکندر کو مبارکباد دی ہے؟ وہ ایک سنگر بن چکا ہے، وہ مقام اس نے حاصل کیا ہے جس کا خواب تم دونوں نے مل کر دیکھا تھا، ریان نے بھی کہا۔ مبارکباد دینا تو دور کی بات ہے، پر کیا تو نے میرا کوئی گانا سنا بھی ہے؟ سکندر طنز لہجے میں بولا۔ ہم نے کوئی گانا نہیں سنا، دراصل ہمارے اندر یہ سارے شوق ختم ہو چکے ہیں، علمان نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ کیسا شوق؟ گانے سننے کا یا گانے گانے کا؟ ویسے ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں، ان 6 سالوں میں نے تقی کے گانوں کو سن سن کر اپنا دماغ خراب کر لیا ہے۔ اکیلا بیٹھا ہوتا ہوں تو گنگناتا ہی رہتا ہوں، ریان نے کہا تو سکندر ہنس پڑا تھا اور زحان نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ ان دونوں کو ریان کی قیامت خیز ادائیں یاد آ گئی تھیں۔ ہمارے یہ دونوں شوق ختم ہو چکے ہیں، ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ خود کو گانا سننے سے اور گانے سے باز رکھیں۔ اب دیکھو نا، جو وقت تم نے گانا سننے میں لگایا اگر وہ وقت قرآن کی تلاوت میں لگاتے تو 1-2 سے زیادہ آیتیں تمہیں حفظ ہو جاتی، علمان نے کہا تو وہ تینوں چونک کر ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ کیا مطلب تمہارا؟ زحان نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ بابا سائی گانا نہیں سنا کرتے تھے تو ہمیں کافی عجیب لگتا تھا، لیکن اب یہ بات عجیب نہیں لگتی، ہم ان کی طرح بننا چاہتے ہیں۔ پہلے ہی ان کی بات نہ مان کر اپنی ضد میں آ کر نقصان کروا لیا ہے، اب ہم ایسی کوئی حماقت کرنے کے حق میں نہیں۔ علمان کی باتوں نے ان کو الجھن میں ڈال دیا تھا،
وہ ایک لفظ بھی اس کی بات کا سمجھ نہیں پائے تھے۔ مان، اگر تم بات کو گول مٹول کرنے کے بجائے صاف لفظوں میں کرو گے تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی، سکندر نے سر جھٹک کر بولا۔ بات آسان ہے کہ ہم سنگر نہیں بننا چاہتے اور نہ کوئی گانا سننا ہمیں پسند ہے، ارمان نے سنجیدگی سے بتایا۔ اچانک اتنی بڑی تبدیلی کی کوئی خاص وجہ؟ ریان نے پوچھا۔ یہ بتاؤ، تم لندن گئے تھے یا نہیں؟ زوہان نے بھی اپنا سوال آگے کیا۔ ہم گئے تھے، ارمان نے بتایا۔ تو اتنے سال کیا کیا تم نے؟ سکندر تنگ آ کر بولا۔ وہ بلا وجہ چڑ رہا تھا۔ ہم نے کچھ نہیں کیا، ارمان نے سادہ لہجے میں بتایا۔ آئی تھنک تمہیں اور تمہارے دماغ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ریان کو وہ کچھ ٹھیک نہ لگا۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں، ارمان نے بتایا۔ مہمان آ گئے ہوں گے، میں ان کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ سکندر اپنی جگہ سے اٹھ کر ان سے کہتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ مان، تم کب سے ہم سے بات چھپانے لگے ہو؟ ہم چاروں کا رشتہ تو آئینے کی طرح صاف تھا، جس کے آگے کوئی بھی بات چھپ نہیں رہ سکتی تھی۔ پھر اب کیا ہو گیا ہے؟ تم نے ہمارے درمیان یہ کیسی دیوار قائم کر لی ہے جس کو ہم سب توڑ نہیں سکتے؟ زوہان کے لہجے میں افسوس تھا، جس کو محسوس کرتا وہ اپنا سر جھکا گیا تھا۔ اگر تمہیں کوئی انسیکیورٹی ہے تو وہ شیئر کر سکتے ہو، مطلب تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ ہمیں بتاؤ، ہم مل کر کوئی حل تلاش کر لیں گے، پر یوں بغیر کچھ جانے تمہیں یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ریان نے بھی سنجیدگی سے کہا۔ میری طرف دیکھ۔ زوہان اٹھ کر اس کے پاس بیٹھا۔ تمہارے اندر جو بھی غبار ہے نا، اس کو آج باہر پھینک۔ یقین کرو، تو جو کچھ بتائے گا وہ اس کمرے سے چار دیواروں سے باہر نہیں جائے گا، اور نہ تم پر کوئی بات آئے گی۔ ہماری نظروں میں، ہمارے دلوں میں جو تیرے لیے آج مقام ہے، ہمیشہ وہی رہے گا۔ ریان بھی اس کے پاس آتا، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا تو ارمان مزید ان سے سچائی چھپا نہ سکا، اور جو کچھ تھا اس نے وہ آج سب بول دیا تھا۔ ماضی، تمہیں خود پر ترس نہیں آتا؟ 1 سال سے ہماری قید میں ہو۔ یہ لو فون اور اپنے باپ سے بولو کہ وہ اس منحوس فہا کو طلاق دے، ورنہ ایسے تیری جان میں نہیں چھوڑنے والی۔ دیوا زنجیروں میں جکڑے ارمان کے زخمی وجود کو دیکھتی کاٹ بھرے لہجے میں بولی تو وہ اپنی آنکھوں کو بامشکل کھولتا اس کو دیکھنے کی صحیح کرنے لگا۔ شاید تمہیں پتہ نہیں ہم کس کی اولاد ہیں۔ ہم ارمان اسیر ملک ہیں، جو تم جیسی گھٹیا ذہنیت کی عورت کی باتوں میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ ارمان نے کہا تو اس نے سختی سے اس کو بالوں سے جکڑا۔ دیکھ، تجھے پتہ نہیں یہاں جتنی ڈیمانڈ لڑکیوں کی ہوتی ہے، اتنی تم جیسے حسین مردوں کی بھی ہوتی ہے۔ اگر ہماری بات نہ مانی تو نقصان اٹھائے گا، دیوا نے کہا تو وہ تلخ لہجے میں مسکرایا۔ ہمارا وجود کتے کے آگے بھی کرو گی نا، تو بھی ہم نہ تمہاری بات مانیں گے اور نہ کسی کے آگے جھکیں گے۔ بس کوشش کرنا ہمیں یہاں سے رہائی نہ ملے، کیونکہ اگر ہماری رہائی ہوئی نا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی، ارمان نے سرسراتے لہجے میں کہا تو دیوا کا پورا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو گیا تھا۔ چوٹھا باپ کی طرح غرور دکھا رہا ہے۔ اس کے چہرے پر تھپڑ مارتی وہ پاگل ہونے کے در پر تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہمارا یا ہمارے والدین کا تم کچھ بگاڑ سکتی ہو؟ اگر یہ لگتا ہے تو تمہاری سوچ ہے۔ ہم تمہارے ہاتھ لگ گئے، لیکن اب مزید تم ہماری فیملی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، ارمان اس کو نفرت سے دیکھتا ہوا بولا۔ جہاں تم ہو پہلے میں وہاں تمہاری بہن ماں۔ ہماری بہن ماں کا نام اپنی غلیظ زبان سے مت نکالنا، ارمان اس کی بات کا مطلب سمجھتا غیظ و غضب کے عالم میں چلا کر بولا۔ وہ شیطانی کہکا لگا کر ہنس پڑی، پھر چلتی ہوئی ایک جگہ آئی، وہاں سے بالٹی میں موجود یک ٹھنڈا پانی وہ اس کے اوپر گرانے لگی تو اس کا پورا وجود سرد پڑنے لگا۔ لیکن دیوا رکی نہیں تھی، اپنی حسد کی آگ میں جلتی وہ ہر طرح سے اس کو ٹارچر کرنے میں لگی تھی، جس کو اپنے وجود پر سہن کرنا 19 سالہ ارمان کے لیے کافی مشکل تھا۔ ارمان کو اس زندان میں رہے مزید 1 سال اور گزر چکا تھا۔ یہی اس کی پوری زندگی گزر جاتی، لیکن وہاں موجود ایک بزرگ نے اس کی قابل رحم حالت پر ترس کھا کر کسی موجودگی کو نہ پا کر اس کو رہا کر دیا، سوائے اس کو اس زندان سے باہر کرنے کے وہ اس کی کوئی اور مدد نہیں کر پایا تھا۔ ایک تو ارمان کا پورا وجود زخمی تھا، دوسرا وہ یہاں کے راستوں سے بھی انجان تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا وہ اپنی ایسی حالت میں کہاں کس کے پاس جا رہا ہے، اس کا پورا دماغ آف ہو چکا تھا۔
وہ کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ یوں ہی وہ گرتے پڑتے روڈ کراس کرنے لگا تھا جب ایک گاڑی اس کو ہٹ کر چکی تھی۔ اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو خود کو انجان جگہ پایا۔ فائنلی تمہیں ہوش آ گیا۔ اپنے آس پاس انجان آواز کو سن کر اس نے گردن ترچھی کر کے دیکھا تو پاس صوفے پر ٹانگ چڑھائے کوئی شاہانہ انداز میں بیٹھا تھا۔ یہ چہرہ اس کے لیے نیا نہ تھا، شکل اس کو جانی پہچانی سی لگ رہی تھی، پر اس کو یاد نہ آیا کہ یہ چہرہ اس نے کہاں کب کیسے دیکھا۔ ہم کہاں ہیں؟ علمان نے بہت آہستگی سے پوچھا۔ جنت الفردوس جانے والے راستے میں ہیں، انشاءاللہ جلدی ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے گا، جہاں 70 حوریں ہمیں خوش آمدید کہیں گی۔ وہ جواب میں چل کر اس کے پاس آ کر بولا تو علمان ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ ہم سمجھے نہیں، علمان نے کہا تو وہ زیر لب مسکرایا۔ تم زندہ ہو، اس بات کی مبارکباد وصول کرو۔ تم کوما سے باہر نکلے ہو، وہ بھی 1 سال بعد، اس شخص نے بتایا تو علمان بے یقین نظر سے اس کو دیکھنے لگا۔ کوما؟ علمان زیر لب بڑبڑایا۔ جی کوما، ویسے یہاں تمہاری کوئی فیملی نہیں؟ مجھے معلوم ہوا تم پاکستان سے ہو، تو کب چل رہے ہو پاکستان؟ ایکچولی میں تمہیں تمہاری اس کنڈیشن میں ان کے پاس لے جانا بہتر نہیں سمجھا، کیونکہ رپورٹس سے معلوم ہوا ہے کہ کسی نے وہ اتنا کہتا خاموش ہو گیا۔ ہمارے پورے وجود میں آپ کو جلتے کوئلوں کے نشان ملیں گے۔ علمان افسردہ سانس خارج کرتا بولا۔ تمہارا ایکسیڈنٹ میری گاڑی سے ہوا تھا، تو میں نے سوچا تمہارا جو نقصان میری وجہ سے ہوا ہے اس کو پورا کر دینا چاہیے۔ میں یہی ہوں، تمہیں میری طرف سے جو ہیلپ چاہیے وہ بول دو۔ پاکستان جانا ہے یا نہیں جانا یہ تمہارا فیصلہ ہے، اور میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا، پہلے تمہیں دماغی طور پر صحیح ہونا چاہیے، خواہ نہیں تو تمہارے والدین پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے کہا تو علمان سے کوئی بھی جواب بن نہ پایا تھا۔ کیا ہوا؟ خاموش کیوں ہو؟ علمان کو کچھ بھی نہ بولتا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ آپ کا بہت شکریہ، لیکن اب ہمیں آپ کی کوئی مدد نہیں چاہیے، ہم اپنے والدین کے پاس بھی نہیں جائیں گے، ہم نے کون سا ان کو کوئی خوشی دی ہے، ہم ایک نافرمان اولاد ہیں، اور اچھا ہوا جو ہمارا یہ حال ہوا، ہم اس سے زیادہ برا ڈیزرو کرتے تھے۔ آپ نے ہمیں کیوں بچایا؟ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ علمان پاس پڑی چیزوں کو توڑتا ہوا چیختا چلانے لگا تو وہ لب بیچ کر اس کی حالت کو دیکھنے لگا۔ ینگ مین ریلیکس، کام ڈاؤن، کچھ بھی نہیں ہوا، گہرا سانس لو اور خود کو پرسکون کرو، وہ اس کو اپنے ساتھ لگاتا تسلی آمیز لہجے میں بولا، جس پر علمان اپنا سر زور و شور سے نفی میں ہلانے لگا۔ ہم نے غلط کیا، علمان بولا۔ تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا، بس گہری سانس لو اور خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرو۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ سمجھانے والے انداز میں کہنے لگا تو علمان کی ایک آنکھ سے آنسو نکلا تھا۔ ڈونٹ کرائی، تم مرد ہو اور مرد کو رونا یا نا امید ہونا جچتا نہیں۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر تمہیں ہوش گنوانے کی ضرورت نہیں، برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اس کو روتا دیکھ کر وہ بولا، ہمیں نافرمانی کی سزا ملی ہے، علمان نے بتایا، خدا کی قضا اور سزا دونوں میں رضائی ہونا سیکھو۔ زندگی ہمیشہ ایک ڈگری پر نہیں چلتی، اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ اور اس کی خوبصورتی ہے، وہ بغیر اس کو قصوروار ٹھہرائے بولا تو علمان اس بار چپ کر گیا تھا۔ حال اس کے بعد ہماری ذمہ داری انہوں نے ایک بڑے بھائی کی طرح نبھائی تھی، ہمارے سارے ڈاکومنٹس تو گم ہو گئے تھے، پھر انہوں نے ہماری ہر چیز جیسے تیسے کر کے نیو بنوائی، اور شاید ہم یہاں واپس آنے کی ہمت ابھی بھی نہ کرتے، پر انہوں نے سمجھایا تو ہم میں یہاں آنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ علمان بغیر سانس لیے ان دونوں کو بتا گیا تھا، جو وہ سانس روکے اس کی ہر ایک بات کو غور سے سن رہے تھے۔ ان کے پاس جہاں ڈھیر ساری باتیں ہوتی تھی، اب ایک لفظ بھی کہنے کو بچا نہ تھا۔ پھر جانے زوہان اور ریان کو کیا ہوا جو ایک لفظ بھی کہے بنا اٹھ کھڑے ہوئے اور علمان کو بھی کھڑا کیا، اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ ان تینوں کی آنکھیں نم تھیں، لیکن ہونٹوں پر فخر لگا ہوا تھا، نہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا تھا، نہ ان دونوں میں سے کسی نے ایک لفظ تسلی کا اس کو دیا تھا، اور نہ ہی پھر انہوں نے اس کو یہ سب بولنے کا کہا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا نہ ان کے افسوس سے علمان کا کل بدلا جا سکتا ہے، اور نہ تسلی کے الفاظ کام آئے تھے، اور نہ ہی سب بھولنا اتنا آسان کام تھا۔ تبھی ان دونوں نے بنا کچھ کہے اس کو اپنی موجودگی کا احساس کروایا تھا،
اس کو بتایا تھا کہ وہ ہمیشہ ساتھ تھے اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ بہت ایموشنل ڈرامہ ہو گیا ہے، اب ہمیں باہر جانا چاہیے، دیکھے تو صحیح کون سا نمونہ آیا ہے ہماری ماہی کو دیکھنے۔ کچھ توقع بعد ریان ان دونوں سے الگ ہوتا اپنے لہجے کو ہاش بش بنائے بولا۔ ماہی خوش نہ تھی، ارمان نے بتایا، تو چلو ہمیں اپنے اپنے حصے کا رول پلے کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کو واپس جانے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے۔ ریان انگڑائی بھر کر بولا تو ذوحان مسکرایا۔ اما سعید تم لوگوں کو بلواتی مدد کے لیے ہیں اور ایک تم ہو جو فساد برپا کرنے کے چکروں میں ہو۔ ارمان افسوس سے اس کو دیکھ کر بولا، یہ اپن کا ٹیلنٹ ہے جس پر ہم نے کبھی غرور نہیں کیا۔ اب ماں بدولت کی تعریف بھی بہت ہو گئی ہے، نیچے چلنے کی کرو۔ ریان نے کولر جھاڑ کر کہا اور کمرے سے باہر جانے لگا تو وہ دونوں اس کی تلقین میں باہر جانے لگے۔ ماں آپ لوگوں سے بہت پہلے اکیلے میں ان موصوف کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ عشا ڈائننگ روم میں آتی بولی تو ہر کوئی چونک پڑا تھا، لیکن موصوف صاحب جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جس پر سکندر نے ناگوار نظر سے اس کی پھرتی کو دیکھا تھا۔ تمہیں کس کیڑے نے کاٹ لیا جو یوں اچھل کر کھڑے ہوئے ہو؟ سکندر طنز لہجے میں اس کو دیکھ کر بولا۔ گلوکار جی ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں کافی کھلی سوچ کا مالک ہوں اور ہمسفر بھی مجھے ایسے چاہیے۔ تو موم میں مس ماہا سے مل کر آپ کو اپڈیٹ دیتا ہوں۔ وہ لڑکا ایک ہی بار میں سب کو جواب دیتا ڈائننگ روم سے نکلنے لگا تو عشا نے حیرت سے اس کی پشت کو دیکھا، جس نے یہ تک پوچھنا گوارا نہیں کیا تھا کہ ملنا کہاں ہے، جبکہ فہا نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ ضرور اس نے کوئی کانڈ ضرور کرنا تھا۔ وہ یہاں سے وہاں دیکھتا جانے لگا تھا۔ جب پلر سے نظر آتے پلو کو دیکھ کر اپنے بالوں کو صحیح کرتا، وہ دانت نکالتا پلر کے قریب ہونے لگا۔ ہیلو مس ماہا۔ وہ پلر کے قریب پہنچ کر بولا تو دیکھا جہاں ماہا خود کو چہرہ دوپٹے میں چھپائے کھڑی تھی۔ آپ جی ہم کا شمیہ آتی۔ وہ اس کو ایسے دیکھتا الجھن کا شکار ہوتا کچھ کہنے لگا تھا، جب ماہا 3 بار لیفٹ پلر والے کے گول بھاگتی، پھر رائٹ والے پلر کے گرد 4 بار دوڑتی، گہری گہری سانس بھرتی بتانے لگی تو وہ پریشان ہو گیا۔ وہ سر تا پیر اس کا جائزہ لینے لگا تو اس کے پیر دیکھ کر چونک گیا، کیونکہ ایک پاؤں میں شوز تھا تو دوسرے میں جوتی تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے پاؤں کو دیکھ کر وہ الجھن آمیز لہجے میں بے تکا سوال کرتا ہوا بولا تو ماہا نے اپنی ٹانگ اس کے چہرے تک اوپر کی، پھر زور سے پاؤں اس کے منہ پر مارا۔ جی یہ ہمارا پاؤں ہے، ماہا نے اچھل اچھل کر بتایا تو نیچے گرا ہوا وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھتا ہراساں نظر سے اس کو دیکھتا رہ گیا، جس نے اس کا منہ سجا کر اتنا نارمل ریئیکٹ کیا تھا۔ سونے پر سہاگا اس کی لینگویج سن کر اس کے ہوش خطا کر گئے تھے۔ تھاڑے کو موت آ گئی کیا؟ دوپٹہ الٹ کر ماہا نے سوال کیا تو کالے چہرے پر یہ بڑے بڑے اس کے سفید دانت دیکھ کر وہ غش کھاتا بے ہوش ہو گیا تھا۔ سانو خبر نہیں سے کہ تھاڑا دل اینو لیپو سا ہو گیا۔ اس کو ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر ماہا کو تفتیش ہوئی تھی، تبھی اس کے سامنے ہاتھ لہرانے لگی، پر وہ ہوش میں نہ آیا تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ذوحان، ریان اور ارمان یہ تینوں آئے تو اس موصوف کو بے ہوش دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بھوت! ریان کی نظر ماہا کی شکل پر گئی تو وہ چیختا اچھلتا اپنی ٹانگیں ارمان کی کمر کے گرد کینچی کی طرح باندھ لی اور اس میں خود کو چھپانے لگا تو اس اچانک ابتدا پر وہ گرتا گرتا بچا۔ ریان بھائی یہ میں ہوں ماہا، ابھی یہیں رکے، میں بلیک مارکس اور نکلی دانت نکال کر آتی ہوں، آپ بس اس لپو کو ہوش میں لائیں۔ ماہا ریان کو دیکھ کر جلدی سے کہتی وہاں سے غائب ہو گئی۔ ریان یار نیچے اتر، بہت بھاری ہے تو۔ ارمان ریان کو دیکھ کر بولا، جس کے ڈرامے بازی آل ٹائم ریڈی ہوتی تھی۔ یہ ماہا سنو وائٹ سے کالی کلوٹی کیسے بن گئی؟ ریان گہرے سانس بھرتا ان دونوں کو دیکھ کر بولا، بلیک مارکس لگایا ہوا تھا اس نے، خیر تم پانی لاؤ تاکہ اس لپو سوری میرا مطلب تاکہ ان کو ہوش میں لانے کی کوشش کریں۔ ذوحان اپنی پھسلتی زبان کو سنبھال کر اس کو دیکھ کر بولا، ہم لاتے ہیں۔ ریان کو ہلتا جلتا نہ دیکھ کر ارمان نے کہا، ہاں تو جا، میں تو مہمان ہوں، اور بھلا کوئی مہمان سے کام کرواتا ہے؟ ریان نے کہا تو وہ نفی میں اپنا سر کو جنبش دیتا باورچی خانے کی طرف اپنا رخ کر گیا۔ پانی کی کیا ضرورت؟
रुक, मैं अभी इसको होश में लाता हूँ। रेयान जुहान को देखकर बोला तो वो अपनी नासमझी से उसको देखने लगा जो अपने शूज उतार रहा था, और अभी वो सही से कुछ समझ पाता उससे पहले रेयान अपनी जुराबीन उतारता बेहोश पड़े मौसूफ की नाक के करीब किया तो वो हड़बड़ाकर होश में आया। जुहान ने रेयान को देखकर बेजागता अपना माथा पीटा। देख मेरे जुराबों का कमाल। रेयान जुहान को देखकर फखरिया लहजे में बोला, तुम ठीक हो? जुहान उसको इग्नोर करता लड़के से पूछने लगा, वो कौन थी? वो लड़का जिसका नाम असगर था वो घबराकर बोला, यहाँ तो मैं हूँ। मेरे जराबों की भीनी भीनी खुशबू है जिसकी बदौलत तुम मौत के मुंह से वापस आए हो, और एक ये हानि खड़ा है। जवाब जुहान के बजाय रेयान ने दिया, जिस पर असगर घबराता चारों तरफ देखने लगा। महा टेस्ट पर कब से इंतजार में थी। अम्मा साईं, वो लड़का महा से मिलने क्यों नहीं आया? महा अपना हुलिया कदरे बेहतर बनाती डाइनिंग रूम में आती अनजान बनकर चेहरे पर मसनूई झुंझलाहट के तासुरात सजाए बोली तो बाकी लोग तो चौंक पड़े थे, लेकिन फहा ने शुक्र का सांस लिया कि चलो शुक्र है अकेले में उनका सामना नहीं हुआ, जबकि उसको आता देखकर सिकंदर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। वो 30 मार खान बनकर बिना जगह पूछे गया था। आओ देखते हैं, यहीं कहीं होगा। जवाब ईशा ने दिया। जी आए। महा ने फर्माबरदारी से सर को जुम्बिश दी। मैं भी आती हूँ। उन दोनों को जाता देखकर फहा ने कुछ सोचकर कहा और उन सब से एक्सक्यूज करती वो बाहर आई तो अरमान वालों को एक साथ खड़े देखकर वो कुछ परेशान हुई। कुछ हुआ है क्या? फहा असगर को देखकर परेशान होती पूछने लगी। महा और ईशा इस वक्त इन दोनों ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। नथिंग, ऑल इज वेल। जोहान ने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बताया तो रेयान का मैदान में उतरा। कुछ नहीं, बस इन मियाँ को मिर्गी का दौरा पड़ा था, पर मैंने इलाज कर लिया। रेयान ने फखरिया से अपना कारनामा बताया। मिर्गी का दौरा? फहा अपनी जगह शर्दत से रह गई। आपकी बेटी पागल है। इसका भयानक चेहरा देखकर मैं बेहोश हो गया था। कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा था मुझे। असगर झट से बोला। है महा पर इतना बड़ा इल्जाम? मौसूफ, आपको महा का चेहरा किस एंगल से भयानक लग रहा है, जरा तफसील से बताना। खुद पर फहा की तपी हुई नजरों को महसूस करती वो उसको देखकर गोया हुई थी। महा आप हो? वो तो हैरतज़दा हो गया। हाँ, शायद तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ा तो भूल गए हो। रेयान ने खासे अफसोस कुन लहजे में कहा। अरे यार, मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा, यहाँ मैंने किसी और को देखा था, और ये देखो मेरे चेहरे पर उसने लात भी मारी। असगर ने बताया तो फहा शक्की निगाहों से ईशा को देखने लगी। मुझे ऐसे ना देखे, मैं तो आप लोगों के साथ थी। उसकी नजरों का मतलब जानती ईशा झट से बोली, जिस पर वो फिर रेयान को देखने लगी। मुझे अगर इनको अपना भयानक चेहरा दिखाना होता तो होश में लाने के लिए जतन करके अपना शूज क्यों उतारता। रेयान ने अपना दामन साफ किया तो फहा ने अरमान को देखा। हमारी बहन है महा, हम क्यों करेंगे ऐसा? अरमान ने भी बताया तो अब वहाँ बस जुहान बचा था। आपको पता है मैं ऐसी नॉन सीरियस हरकतें नहीं करता। फहा की शक्की निगाहें खुद पर जमी देखकर जुहान ने भी जल्दी से कहा तो रेयान दांत पिसकर उसको देखने लगा। मेरा अब मुंह मत खुलवाना मस्जिद के कुछ। रेयान तो उसकी मिसनी शक्ल देखकर तब उठा था, तभी इसके कान के पास सरगोशी नुमा आवाज में बोला तो जुहान ने उस पर कान न धरे। अम्मा जाई, ना महा थी और ना ये सब, तो क्या आप जानते हुए भी हमारी शादी ऐसे पागल इंसान से करवाएंगी जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता हो? महा ने रोई शक्ल बनाए फहा को देखकर कहा तो वो सोच में पड़ गई। अरे महाजी, मैं पागल नहीं हूँ, यहाँ वाकई कोई काली लड़की खड़ी थी। असगर ने मदाखलत करते हुए उसको बताया। यहाँ कोई काली लड़की नहीं है, सब गोरी चिट्टी हैं। महा ने उसको देखकर जताए हुए लहजे में बताया। कोई सबूत है कि तुम्हें मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा था? रेयान ने बड़ी संजीदगी से पूछा। आपके पास कोई सबूत है कि मुझे मिर्गी का दौरा पड़ा था? वो जवाबन उस पर चढ़ दौड़ा। ये मेरे ब्रांडेड जराबिन इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि तुम्हें मिर्गी का दौरा पड़ता है। चलो मान लिया मैं गलत हूँ, पर फिर तुम्हें इनकी मसरूर कर देने वाली खुशबू पर होश क्यों आया, पहले क्यों नहीं आया? रेयान अपने पाँव उसको दिखाता बोला तो अपनी जगह वो पहलू बदलता रह गया। अपनी माँ और पुप्पो को यहाँ से वापस ले जाओ। फहा एक नतीजे पर पहुंचकर बोली। पर वर्ग को छोड़ें, अभी जो अम्मा साई ने कहा है वो करो, वरना थाडी खैर नहीं।
माँ ने चेहरे पर पुरअसरार मुस्कुराहट सजाए कहा तो असगर के होश उड़ गए थे। आंटी, इसने मुझे लात मारी थी। माँ की तरफ इशारा करता वो डर डर कर बताने लगा, अम्मा साईं। माँ खींच कर उसको पुकारती उसके कंधे पर सर रख गई। कुछ देर पहले कहा वो माँ नहीं थी, अब बोल रहे हो माँ थी। फहा को उस पर गुस्सा आया। लगता है गजनी फिल्म का साइड इफेक्ट है। रायन ने लुकमा दिया। माँ इतनी बेमौल हो गई, उसको पता नहीं था। यानी हमारी शादी आप लोग ऐसे इंसान से करवाने वाले थे जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता है, मासूमों पर इल्जाम तराशे करता है। माँ अपने ना आने वाले आंसू साफ करती बोलकर चली गई तो उसकी ड्रामेबाजी जोहान अरमान रयान अपनी जगह दंग रह गए थे। अलबत्ता फहा बेचारी शर्मिंदा हो गई थी। ये तो मेरी ड्यूटी थी, माँ मेरी जगह कैसे ले सकती है। माँ की एक्टिंग पर रयान एहतजाजन बोला, सब ने अपने अपने हिस्से का काम किया है। जोहान ने उसको देखकर जताता तो वो दिल मसूर कर रह गया था। इस स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।